ماشاءاللہ بہت ہی جاندار شاندار یہ پروگرام چل رہا ہے. یقیناً آج کا یہ پروگرام دیکھنے کے بعد یہ احساس ہو رہا ہے یقیناً یہ چھوٹی محفل نہیں ہے، یقیناً یہ بہت بڑی کانفرنس ہے. اور اسٹیج پہ تشریف فرما خطیب الہند حضرت علامہ و مولانا مفتی معین الدین صاحب قبلہ چترویدی پوری شان و شوکت کے ساتھ تشریف فرما ہے. اور ہندوستان کے کونے کونے میں جا کر کٹیہار کا نام روشن کرنے والے ایک بہترین نقیب جسے نقیب اہل سنت جناب علی رضا رہبر کٹیہاری، یقیناً ہم لوگوں کو فخر کرنا چاہیے کہ اتنے بڑے نقیب ہمارے کٹیہار میں ہیں کہ ہندوستان کے کونے کونے میں جا کر بڑے بڑے اسٹیجوں پر جا کر اس طریقے سے دہاڑتے ہیں تو لوگوں کو احساس ہوتا ہے بھائی یہ بہار کا ایک نوجوان یہ اتنا اچھا کیسے بول سکتا ہے. تو یقیناً تب جا کے لوگوں کو احساس ہوا، کسی نے بتایا ارے اس پر کسی کا کرم ہو یا نہ کرم ہو لیکن اعلیٰ حضرت کا کرم ہے. بولے سبحان اللہ. یقیناً جس پہ اعلیٰ حضرت کا کرم ہو جاتا ہے وہ نہیں بولتا بلکہ اعلیٰ حضرت ان سے بلوایا کرتے ہیں. بولے سبحان اللہ. اب میں زیادہ وقت نہ لے کے بڑی تیزی کے ساتھ تھوڑی دیر میری گفتگو آپ تمامی حضرات سماعت کریں اور بڑی تیزی کے ساتھ میں اپنی جگہ بھی لے لوں گا. آج کا یہ پروگرام آپ بخوبی جانتے ہیں مرحوم و مغفور جناب عبد الواجد صاحب کے نام پر صبح قرآن خوانی، دوپہر میں طعام کا اہتمام اور ابھی جلسے کا اہتمام ان کے صاحبزادوں نے بڑی ہی محبتوں کے ساتھ مکمل انتظام کیا ہے. دعا کیجیے مولا تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کار خیر کو قبول فرما لے اور ان کے والد کو کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں عطا فرما دے. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا گل رخا شہزادہ گلگو قبا امداد کن. الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ ہند الولی برائے پنجتن پاک یا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی. ادھر بھی یک نظر کر دو مٹے ہم سب کی ساری پریشانی. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجددین ملت امام عشق و محبت علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے. محبت سے بولے سبحان اللہ. لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا،
وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ معزز سامعین کرام، ایک عاشق صادق نے کہا کہ ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نامے تو گفتن کمال بی ادبیس۔ اور ایک شاعر بالکل عوام کو جھنجھوڑتے ہوئے یوں کہتے ہیں، ایک بار ذرا سے آپ تمامی حضرات محبت سے بولے سبحان اللہ، ایک بار اور محبت سے بولے سبحان اللہ۔ کہ معزز سامعین کرام، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ جو یہاں پر بیٹھے ہیں تو ایک نیت لے کر بیٹھے کہ ہمیں اور آپ کو نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کرنا ہے، اور جن کے لیے ہم اور آپ بیٹھے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ ثوابوں کا ذخیرہ بھی پہنچانا ہے۔ بولے سبحان اللہ۔ عاشق صادق نے کہا کہ ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبیس۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ عاشق صادق نے جب کہا کہ یا رسول اللہ ہزار بار ہم اپنی زبان کو، منہ کو مشک و عنبر سے، مشک و گلاب سے دھو لیں، پھر آپ کا برکت والا نام لیں، عظمت والا نام لیں، یا رسول اللہ کمال درجے کا بے ادبی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اس شعر سے ہمیں احساس ہوتا ہے کہ وہ نبی سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طریقے سے محبت کریں کہ ہم اور آپ اس طریقے سے محبت کریں، تو محبت کرنے کے بعد لوگوں کو بھی احساس ہو جائے یقیناً یہ کوئی غدار نہیں ہے بلکہ یہ نبی کا وفادار ہے۔ آئیے ہم اور آپ مل کر غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے پورا مجمع محبت کے ساتھ درود پاک سنائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، سب سے پہلے ایک حدیث پاک سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں جو آج ہم تمامی حضرات جس کے ایصال ثواب کے لیے بیٹھے ہیں ان کا نام کیا ہے؟ مرحوم مغفور جناب عبد الواجد صاحب ہے۔ جناب عبد الواجد صاحب کوئی ایسے ویسے ویکتی نہیں ہے، کوئی یعنی شرابی انسان کا نام نہیں ہے، بے نمازی انسان کا نام نہیں ہے، بلکہ ان کے پڑوسی بھی کہیں گے وہ بہت ہی با اخلاق آدمی تھے، ان کے پڑوسی بھی کہیں گے، ان کے دشمن بھی کہیں گے کہ لوگوں سنو میں دشمن ضرور ہوں لیکن میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ پانچوں وقت کی نماز مسجد میں جا کر باجماعت ادا کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، یقیناً وہ نمازی بھی تھے اور با اخلاق بھی تھے، اور جب علماء کرام سے ملا کرتے تھے بڑے ادب و احترام سے ملا کرتے تھے، سلام میں پہل کیا کرتے تھے، ان کا اخلاق بہت ہی لاجواب تھا۔ میں کہنا چاہتا ہوں وہ اس طریقے سے نمازی تھے کہ پانچوں وقت کی نمازیں مسجد میں جا کر باجماعت ادا کیا کرتے تھے، چاہے آندھی آ جائے، چاہے طوفان ہو، چاہے بارش ہو، چاہے بیمار ہو، ہر حالت میں مسجد میں جا کر نماز پڑھایا کرتے تھے۔ اگر کوئی نماز پڑھانے والا موجود نہ ہو کبھی کبھی وہ نماز بھی پڑھایا کرتے تھے، آذان بھی دیا کرتے تھے۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں جو نماز پڑھنے والا ہو، جو نماز پڑھنے والا ہو، جو نماز پڑھانے والا ہو، جو آذان دینے والا ہو، جو اچھے طریقے سے وضو کر کے مسجد میں داخل ہونے والا ہو، وہ جہنمی نہیں ہو سکتا ہے، وہ تو جنتی ہوتا ہے، وہ جنتی ہوتا ہے، کیونکہ جو جہنمی ہوتا ہے وہ نمازی نہیں ہوتا ہے، جو جہنمی ہوتا ہے جو جہنمی ہوتا ہے وہ قرآن پڑھنے والا نہیں ہوتا ہے، جو جہنمی ہوتا ہے وہ ماں باپ کا احترام کرنے والا نہیں ہوتا ہے، جو جہنمی ہوتا ہے وہ علماء کا احترام کرنے والا نہیں ہوتا ہے۔ اس سے بات بالکل صاف ظاہر ہے، اس لیے کہ وہ شخص جنتی ہے جو نماز کا اہتمام کیا کرتا ہے، جو قرآن سے محبت کیا کرتا ہے، ماں باپ سے محبت کیا کرتا ہے، علماء کرام سے محبت کیا کرتا
ہے اور جانتے ہیں آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حدیث پاک سے ہم لوگوں کو بالکل یہ بات بالکل ہم لوگوں تک یہ بات پہنچا کر آقا کونین کی جو حدیث پاک ہے ہم تک جب پہنچی ہے ہمیں یقین ہو گیا اب ہم وضو کرتے ہیں ہم نماز کے لیے جاتے ہیں ہم وضو اور نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں ہمیں اور آپ کو یقین ہے اور اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے کہ ہم جنتی ہیں بولے سبحان اللہ تو آپ کہو گے کیسے تو آئیے حدیث پاک میں سنانا چاہتا ہوں حدیث پاک سماعت کریں یہ حدیث پاک ترمذی شریف جلد اول صفحہ نمبر 18 کی حدیث پاک ہے سطر نمبر 16 17 18 کی حدیث پاک ہے اگر سننا چاہتے ہیں محبت سے بولے سبحان اللہ ذرا مائک درست کرو بھیا نہیں تو پتہ کٹ جائے گا آپ کا مشتاق ہی ٹھیک ہے بولیے محبت سے سبحان اللہ ایک بار اور محبت سے بولے سبحان اللہ ہاں بھائی ہمت ہے بھائی جو ہمارے بغل میں مفتی صاحب قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں ایک طرف مولانا اشفاق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں حافظ وقت قاری معصوم رضا صاحب قبلہ بیٹھے ہیں تو ہمیں ڈرنا کس سے ڈرنا ہے بھائی ڈرنے کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے بولے سبحان اللہ ترمذی شریف جلد اول صفحہ نمبر 18 سطر نمبر 16 17 18 کی حدیث پاک ہے عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من توضأ فاحسن الوضوء ثم قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فتحت له 8 ابواب من الجنة يدخل من ايها شاء ارے بولے نا سبحان اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون عمر جس کے بارے میں آپ سنتے ہیں اور بارہا سنتے ہیں وہ عمر جن کو خطاب کا بیٹا کہا جاتا ہے وہ عمر جن کے بارے میں کتابوں میں آتا ہے کہ وہ عمر فاروق جو تقریباً 22 لاکھ مربع میل کے حاکم ہیں بولے سبحان اللہ اگر راستے سے گزر جائے تو شیطان کی مجال نہیں کہ اس راستے سے گزرے کیونکہ وہ عمر فاروق ہے جو عمر فاروق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ باور وہ عہدہ وہ مقام عطا فرمایا ہے اور ہمیں اور آپ کو ایسی ایسی باتیں سکھائی ہے عمر فاروق نے بھی یہ کہا ہے کہ اے دنیا والوں سنو اگر تمہاری دعائیں قبول نہ ہوتی ہو اگر تمہاری دعائیں مقبول نہیں ہوتی ہو رب کی بارگاہ تک تمہاری دعائیں نہیں پہنچتی ہو تمہیں چاہیے کہ درود پاک کو اس میں شامل کر لیا کرو سبحان اللہ مشکات شریف کی حدیث پاک ہے ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال ان الدعاء موقوف بين السماء والارض لا يصعد منه شيء تصلي على نبيك صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ دعا زمین و آسمان کے درمیان میں معلق رہ جاتی ہے کیونکہ وہ دعا جس دعا کے شروع میں اور اخیر میں درود نہ پڑھا جائے تو وہ دعا زمین و آسمان کے درمیان میں معلق رہتی ہے اور جس دعا کے شروع اور اخیر میں درود پڑھ لیا جاتا ہے وہ دعا باب اجابت سے جا کر ٹکرا جاتی ہے بولے سبحان اللہ وہی عمر فاروق ہیں بیان فرماتے ہیں اور راوی ہیں وہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اچھے انداز سے اچھی طریقے سے وضو کیا اور پھر پڑھا کلمہ شہادت پڑھا کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور یہ دعا کرے اے میرے پاک پروردگار عالم تو مجھے خوب خوب توبہ کرنے والے اور خوب خوب پاک رہنے والوں میں سے بنا دے تو آقا کونین ارشاد فرماتے ہیں جو وضو کرتا ہے وضو کرنے کے بعد اور کلمہ شہادت پڑھتا ہے اور اس دعا کو پڑھ لیتا ہے تو آقا کونین
کونین ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس بندہ مومن سے اس طریقے سے راضی ہو جاتا ہے، اتنا راضی ہو جاتا ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے کو کھول دیا جاتا ہے اور ندا ہوتی ہے، اے انسان سنو، اے اچھے انداز سے وضو کرنے والے، اے نمازی انسان سنو، تمہارے لیے جنت کے 8 دروازے کو کھول دیا گیا ہے، تم جس دروازے سے جنت میں جانا چاہتے ہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ بولے سبحان اللہ۔ تو پتہ کیا چلا، جب وضو کرنے کے بعد یہ دعا پڑھ لے ان کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جب یہ وضو میں اتنا کمال ہے تو نماز میں کتنا کمال ہوگا۔ بولے سبحان اللہ۔ اب آپ ہی بتائیں وہ انسان جو 5 وقت کی نمازیں گھر میں نہیں مسجد میں ادا کرتا ہو تو وہ جہنمی کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے مجھے یقین ہے وہ جنتی ہے، ان کی قبر میں اللہ تبارک و تعالی رحمت و نور کی بارش کو اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرما دیا ہوگا۔ اور میں ایک حدیث پاک سنانا چاہتا ہوں اور بڑی تیزی کے ساتھ اپنی باتوں کو سمیٹنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اتنا خرچہ کرنا بالکل یہ آسان بات نہیں ہے۔ علی رضا رہبر بھائی، یہ تو آپ کے سن باپ ہیں، یقیناً جو جتنے بھی آپ کے سن بھائی ہیں اور آپ کے جیجا جی ہیں، یقیناً سب کے سب دلدار ہیں۔ بولے سبحان اللہ۔ سب کے سب اپنے والد سے محبت کرتے ہیں اور یہ چاہتے بالکل شارٹ سے نکل سکتے تھے، چھوٹی سی محفل سجا کر نکل سکتے تھے اور بالکل چند لوگوں کو بلا کر قرآن خوانی کر کے کام چلا سکتے ہیں، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ بالکل پورے گاؤں میں دعوت انہوں نے دی ہے اور قرآن خوانی بھی ہوئی ہے اور کثیر تعداد میں لوگ قرآن پاک کی تلاوت بھی کیے ہیں اور کثیر تعداد میں لوگ آ کر دوپہر کا کھانا بھی تناول فرما کیے ہیں اور ابھی بالکل جلسے کا اہتمام ہے۔ بالکل میں تمامی نوجوانوں کو، یعنی ان کے تمامی بیٹوں کو، ان کے تمام بیٹیوں کو، ان کے تمام رشتہ داروں کو بالکل مبارکباد دینا چاہتا ہوں جو آپ نے اہتمام کیا ہے، جو عیسائی ثواب کا جو اہتمام آپ نے کیا ہے۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا عیسائی ثواب کرنا اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا، اور کیوں نہ ہو آئیے حدیث پاک سنیے۔ آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوص ينتظر دعوة تلحقه من اب او ام او صدیق او کما قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کی انجمن لگی ہوئی ہے۔ آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابیوں سنو، تم میں سے اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے تو تم کیا کرتے ہو؟ ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ ان کو اچھا کفن دیتے ہیں اور ان کی نماز جنازہ ادا کرتے ہیں اور ان کو دفن کر کے لوٹ کر چلے آتے ہیں۔ اب مدینے والے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابیوں سنو، اچھا ٹھیک ہے، تم ان کے لیے اچھے کفن کا اہتمام کرتے ہو، بہت اچھا کرتے ہو، نماز جنازہ میں شامل ہوتے ہو، بہت اچھا کرتے ہو اور تمہیں نیکیوں کا ایک پہاڑ اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا اور تم انہیں دفن کر دیتے ہو، لوٹ کر چلے آتے ہو۔ کبھی تم نے سوچا جن کو تم نے دفن کیا ہے ان کی کیفیت کیا ہوگی قبر میں، ان کی حالت کیا ہوگی قبر میں، کہ وہ کس حالت میں وہاں رہیں گے؟ تو سارے صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ ہم تو نہیں جانتے ہیں، یہ تو بالکل دستور ہے، یہ تو آپ کی سنت ہے، ہم آپ کی سنت کو، آپ کے فرمان کو بالکل اپناتے ہیں اور آپ کے حکم کو فالو کرتے ہیں کہ ہم جنازہ پڑھتے ہیں، اچھا کفن دیتے ہیں اور انہیں دفن کر دیتے ہیں، لوٹ کر اپنے گھروں کو چلے آتے ہیں۔ اور قبر میں کیا ہوتا ہے یا رسول اللہ یہ آپ جانتے ہیں اور آپ کا رب جانتا ہے۔ اتنا کہنا تھا۔ مدینے والے مصطفیٰ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ بتا دیجئے نا کہ قبر میں مرنے والوں کی حالت کیا ہوتی ہے، کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اب مدینے کے والے سلطان ارشاد فرماتے ہیں اگر سننا چاہتے ہو تو سنو، جب انسان کو دفن کیا جاتا ہے تو جانتے ان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ جس طریقے سے انسان پانی میں ڈوب رہا ہو اسی طریقے سے ان کی حالت ہوتی ہے کہ ڈوبتے ہوئے انسان کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ اپنی مدد کے لیے لوگوں کو پکارا کرتا ہے۔ یہ کہاوت بھی ہے کہ ڈوبتے ہوئے انسان کو تنکے کا سہارا چاہیے، اگر تنکے کا سہارا
مل جاتا ہے وہ ڈوبتا ہوا انسان بچ جاتا ہے۔ اب میں کہنا چاہتا ہوں مدینے والے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابیوں سنو سنو، ان کی حالت یہی ہوتی ہے، وہ پکارا کرتا ہے، ان کی حالت یہی ہوتی ہے۔ تو صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کس چیز کا مطالبہ کرتا ہے؟ میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں وہ قبر میں سونا نہیں مانگتا ہے، چاندی نہیں مانگتا ہے، ہیرے جواہرات نہیں مانگتا ہے، دنیا کا عیش و آرام اور گدا نہیں مانگتا ہے۔ تو آقا سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آخر وہ کس چیز کا انتظار کرتا ہے؟ میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَيَنْتَظِرُ دَعْوَى، یعنی وہ دعا کا انتظار کرتا ہے۔ سبحان اللہ، وہ دعا کا انتظار کرتا ہے۔ تو اب صحابی کو ایک مجاز ملا، وہ پوچھنے لگے یا رسول اللہ اگر ہم لوگ اپنے مرحوم کے لیے دعا کریں کیا یہ دعا اس تک پہنچے گی؟ کیا ہم اگر قرآن پڑھیں، کیا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں، کیا ان کو اجر پہنچے گا؟ تو مدینے والے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ذرا اہل اسٹیج سے میں توجہ چاہوں گا، آقا ارشاد فرماتے ہیں فَأَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَىٰ أَهْلِ الْقُبُورِ كَأَمْثَالِ الْجِبَالِ مِن دُعَاءِ أَهْلِ الدُّنْيَا۔ میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں زندوں کی دعا مردے کے لیے اتنا کارگر ہے، اتنا کارگر ہے کہ اگر وہ دعا کرتے ہیں ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ تو آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مرحوم کی قبر میں پہاڑوں جیسا نور عطا فرماتا ہے، پہاڑوں جیسا نور عطا فرماتا ہے۔ جب وہ پہاڑوں جیسا نور دیکھتا ہے من عینی ھذا، جب یہ دیکھتا ہے تو رب کی بارگاہ میں التجائیں کرتا ہے کہ مولا میں تو عذاب میں تھا، مولا میں تو عذاب میں مبتلا تھا، لیکن اچانک میری قبر میں پہاڑوں جیسا یہ نور کہاں سے آیا؟ مولا ہم تو گنہگار تھے، دنیا میں ہم نے نمازیں نہیں پڑھی، دنیا میں ہم نے قرآن کی تلاوت نہیں کی، علماء کا احترام نہیں کیا، مسجد میں جا کر اپنے سر کو سجدے میں نہیں رکھا، اور میں تو عذاب میں مبتلا تھا، لیکن اچانک یہ پہاڑوں جیسا نور آیا تو کہاں سے آیا؟ تو آواز آتی ہے باستغفاری ولدک لگا، اے مرنے والے سنو یہ تمہارے بیٹے کی طرف سے ہے، تمہارے بیٹوں نے تمہارے لیے مغفرت کا اہتمام کیا ہے، قرآن کی تلاوت کی ہے، محفلیں سجائی ہے، لوگوں کو کھانا کھلایا ہے، اور علماء کرام کو بلوا کر اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھوا کر رب کی بارگاہ میں میرے محبوب کا وسیلہ دے کر، کبھی غوث کا وسیلہ دے کر، کبھی خواجہ کا وسیلہ دے کر، کبھی مخدوم کا وسیلہ دے کر، کبھی مخدوم پاک کا وسیلہ دے کر، کبھی مخدوم علاء الحق پنڈوی کا واسطہ دے کر، تمام اولیاء کرام کا واسطہ دے کر، انبیاء کرام کا واسطہ دے کر، نیک بندوں کا واسطہ دے کر میری بارگاہ میں رو رو کر التجا کی ہے، تمہارے لیے مغفرت کی دعائیں مانگی ہے، اور میں خوش ہو گیا، تمہارے قبر میں پہاڑوں جیسا میں نے نور عطا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو پتہ کیا چلا جو اہتمام انہوں نے کیا ہے ان کے بیٹوں نے کیا ہے یہ بیکار نہیں ہے بلکہ سب کے سب کارگر ہے۔ سبحان اللہ، سب کے سب کارگر ہے۔ اسی لیے جو آپ تمامی حضرات آئے ہیں، ہم لوگ آئے ہیں، یقیناً آپ کا آنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لے، ہمارا بھی آنا قبول فرما لے، اور صبح سے لے کر شام تلک اب تلک جو ان کی اولادوں نے محنت کی ہے اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو بھی قبول عطا فرما لے۔ حضرات محترم میری تقریر آپ سنتے رہتے ہیں، یہ ناکارہ یہ کم پڑھا لکھا کبھی کبھی آپ کے سامنے میں آ کر کچھ بیان کرتا رہتا ہے، لیکن آج سننا ہے علماء کرام جب باہر سے آئے ہوئے ہیں، جو شورا اسلام بالکل باہر سے آئے ہیں، بالکل مہمان بن کر آئے ہوئے ہیں، ان سے بہترین انداز میں ہم تمامی حضرات کو ان کی نعتیہ اشعار سننا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ آپ تمامی حضرات